چاہتے ہیں کہ ناجائز حکمران اور دھاندلی کی پیداوار حکومت آئندہ الیکشن کے لیے ابھی سے اپنی جعلی پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کے لیے تیار کر رہی ہے کہ آئندہ بھی الیکشن میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ دھاندلی کر سکے. لیکن حزب اختلاف سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کر رہی ہے. اسمبلی کے اندر حزب اختلاف ان کو قانون سازی میں شکست بھی دے چکی ہے اور مشترکہ اجلاس میں انہیں اکثریت حاصل کرنے کی جب امید نہ رہی تو عین وقت پر اس کو ملتوی بھی کر دیا گیا. آج جب دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے تو افواہیں گشت کر رہی ہے اور یہ سب افواہیں ہی نہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر باتیں ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ریاستی ادارے دباؤ میں لا کر ان کی گردن مروڑ کر اور ان کے گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے. ہمارے پاس یہ رپورٹیں آ رہی ہیں. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم غیر جانبدار ہیں, اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہم ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں. لیکن آج پھر ان کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے. آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے. نہ 19 نومبر کو اور نہ 19 نومبر کے بعد. اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنما داغ ہے. اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیر متنازع رہنا ہے, ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے, اور ہم بھی ان کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں, ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے. لیکن ہمارا ملک ہے, اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت, تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے, گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے. پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے, اور فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں. ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں. ہم اگر عوامی مظاہرے کر رہے ہیں
ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کے لیے یہ ناگزیر امر ہے، اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو نئی صورتحال ہے، اس پر ہم قوم کو ہر وقت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ امن و امان اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ اور اس حوالے سے تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور سال ہا سال سے لاپتہ لوگوں کے لیے ان کے پیارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کے بوڑھے ماں باپ، ان کے آنسو بھی اب آنکھوں میں نہیں رہے، خشک ہو گئے ہیں۔ ان کے دلوں کے زخم، اس کے لیے مرہم بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن شقی القلب قوت ہے، وہ اس انسانی حق سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، ان راستوں سے ہم کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر انصاف کا تقاضا یہی ہے تو پھر ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری ملک میں ایسے واقعات، اور کہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر کے ملک میں ہوتے ہیں، ایک آمرانہ ممالک میں، بادشاہتوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے جیسے جمہوری ملک میں بھی وہی واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا فرق ہے دوسرے ملکوں میں اور ہمارے ملک میں؟ کون حاکم ہے یہاں کا؟ نادیدہ قوت ملک کے حاکم ہیں یا آئین اور قانون کی روشنی میں کام کرنے والی قوت ہیں، وہ ملک کے مالک ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے پورے ملک کے طول و عرض میں اضطراب پایا جا رہا ہے، تشویش پائی جا رہی ہے، اور ہم ایک مطمئن اور اضطراب سے پاک ایک سوسائٹی چاہتے ہیں، ایک معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہر انسان اپنے حقوق کے حوالے سے مطمئن ہو، اور اس پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے نئے مستقبل کو ہم تراش سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم کا جو بیان ہے وہ عدالت میں خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا ابھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ جب عدالت میں آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیے، یہ چیزیں عدالت کے اوپر ایسے داغ ڈال رہے ہیں کہ جس سے ماضی کے تمام فیصلے مشکوک ہو جاتے ہیں، لیکن تاہم ہم پھر بھی اصول کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، آزاد اور خود مختار ایک ایسے ادارے بننے چاہیے کہ جو اس قسم کے بیانات کا تجزیہ کر سکیں، اس کے عوامل کو سمجھ سکیں۔ ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ تیسرا چوتھا جج ہے جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، آن ریکارڈ کر رہا ہے، حلفیہ طور پہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس چیزوں کو جانچنا چاہیے۔ جس نے یہ بات کی ہے وہ زندہ ہے، اس سے پہلے بھی جو ججوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ تو پھر اس طریقے سے ہر چیز پر مٹی پاؤ، اسے تو کام نہیں چلے گا جی۔ دیکھیے، ہم انسانی حقوق کی بات ضرور کریں گے، اور یہ پورے ملک میں ہے حضرت۔
तालीमी इदारों से लोगों को उठाया जाता है, दीनी मदारस से उठाया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों से उठाया जाता है। अगर वाकई कोई नौजवान इस किस्म के किसी अमल में मुलव्वस है कि जो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारी नज़र में वो जुर्म है, लेकिन उस जुर्म से निपटने के लिए आईन और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जबरी तौर पर ये क्या मालूम कि आपने किसको सजा दी और कैसे सजा दी। एक खुफिया इदारा और उसके चंद अफराद वही समझे कि हम मुतमैन हैं, हमने जो कुछ किया है ये काफ़ी नहीं, कौम मुतमैन होने चाहिए। मौलाना साहब, नवंबर के बाद आप कितने महीनों तक हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ और आप भी शायद यही चाहते हैं कि मैं वो बात करूँ। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। अपाहज हुकूमत और सहारे से चलने वाली हुकूमत, ये हुकूमत नहीं कहलाती। हुकूमतें चलनी चाहिए आवाम के सहारे से। मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है जब हमारे इदारों के ज़िम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के नाम से पुकारते हैं, जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं। हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ हम इज्तिनाब कर रहे हैं उससे कि कहीं बहुत ही ज़्यादा मुल्क में मामलात ख़राब ना हो। हम सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात सोचते हैं और सूरत हाल को बिगाड़ से बचाने के लिए सोचते रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारे इन जज्बात का एहतराम किया जाए। ये तो हालात में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल उनको कोई अक्सरियत हासिल नहीं है। उनके इत्तेहादी जो हैं उनको कल तक वोट देने के लिए तैयार नहीं थे और कल ही शाम को जब इजलास बुलाया गया तो उसने एक मैसेज दिया कि शायद, लेकिन इसके दौरान हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में आए। तो इसका माना यह है कि एक जबरी अक्सरियत है ना, एक ज़बरदस्ती वाली अक्सरियत और वो भी 4-5 वोटों की अक्सरियत। तो इस तरीके से खींच तान के और ज़बरदस्ती और गर्दन मरोड़ कर और हाथ मरोड़ कर वोट हासिल करना, इससे अगर कोई कानून बनता है वो कोई कानून की हैसियत नहीं रखेगा, उसका कोई एहतराम नहीं होगा। इसका माना है कि मुल्क जबर के तहत चल रहा है। हज़रत इनके होते हुए ना आप किसी बिजली की तवक्को रखें, न गैस की तवक्को रखें, न पेट्रोल की तवक्को रखें, न चीनी की तवक्को रखें, न घी की तवक्को रखें। यहाँ तो हर रोज़ आप सोचते रहेंगे कि कल कितनी कमी आएगी, कल नर्ख कितने बढ़ेंगे, कल रुपए की कीमत क्या होगी डॉलर के मुकाबले में। अब तकरीबन मैं तो समझता हूँ 175 से तो ऊपर चला गया है मामला और 180 के करीब जा रहा है। तो आम आदमी बेचारा बाज़ार में आपके पैसे की कीमत ही नहीं रही है। कहते हैं जी बाहर से जो पैसा आता है वो उस डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, घर को ज़रा पैसा ज़्यादा मिलता है। भाई उसको ये भी सोचना चाहिए कि यही पैसा जब बाज़ार में जाता है तो वहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको उस पैसे से कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होता जी। तो ये तो एक नुमाइशी किस्म की ऐसे दिल में खुश करने वाली बात है कि जहाँ मेरे घर वाले मेरे प्यारे कल 105 रुपये वसूल करते थे तो आज 170 रुपये और 75 रुपये और 180 वसूल करेंगे। तो वसूल तो करेंगे, लेकिन बाज़ार में जो हमें कल 105 में मिलता था वो आज हमें 180 में नहीं मिल रहा है वो चीज़। हालत यहाँ तक चली गई है। देखिए, इसको अब हम अभी तक कोई संजीदा अमल नहीं समझ रहे हैं। अगर बिलावल साहब मेरे पास आए हैं तो हमने तो कभी किसी को अपने घर में आने से नहीं रोका है। आए हैं, आधा घंटा गुजार के गए हैं। अगर उन्होंने खैर सगारी का मुजाहरा किया है, लेकिन पीडीएम के साथ
ان کا مستقبل کیا ہے یا کیا نہیں ہے، اس پر تو بات ہی نہیں کوئی دوسری مولانا بات۔ صاحب آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کیا، لیکن سب یہاں یہ بھی کہ میاں شہباز شریف اور مریم نواز نے آرمی چیف سے ملاقات کی، اس کی کہاں تک صداقت ہے اور کیا ہمارے لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا؟ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں۔ مولانا صاحب حکومت کہہ رہی کہ منفی معیشت جو ہے وہ بالکل زبردست خراب ہے، لیکن جو ہے مزید منفی معیشت جو ہے وہ تباہ کرنا ہے۔ یعنی اس کا معنی ہے کہ وہ ہمیں رونے کا بھی حق نہیں دیتی، یعنی قوم رو رہی ہے، ہم رو رہے ہیں اسی بدحالی کی وجہ سے۔ ایک آدمی کراہ رہا ہے، چرپائی پر ہے، وہ کہتے ہیں میرا علاج کرو، اور اگر وہ چیخ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ اپنے علاج کو اور مشکل بنا رہے ہیں۔ یہ بیوقوفی اور حماقت والی حکومت ہے۔ ان کے ہاں جہالت، حماقت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے۔ بس آ گئے اور حکومت پر بیٹھ گئے، اور وہ لوگ، اور آپ ہی میں سے، آپ کی میڈیا میں سے وہ لوگ جنہوں نے ان کے لیے کمپین چلائی تھی، آج وہ اپنے سر پیٹ رہے ہیں اور اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کیا امیدیں وابستہ کی تھی۔ بھائی ایک پڑھا لکھا آدمی کیوں ایسے جاہلوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے؟ ہم بھی تو پاکستان کے شہری ہیں، ہم بھی تو اسی ملک پہ رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی جو وسائل ہیں تو اسی ملک کے وسائل ہیں، ہم بھی تو اسی بازار سے جا کر خریدتے ہیں اور اسی ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے، بہت پہلے کہا تھا۔ تو تھوڑا سا ان مسکینوں غریبوں کی بات کو بھی سمجھ لیا کرے کہ غریب ملا کے اذان پر کلمہ بھی پڑھ لیا کرو۔ جی، ہمارے رابطوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ملک کے اندر، انہیں کے آنے کا ایشو ہے، وہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، جب وہ تشریف لائے۔ لیکن آج کل دنیا جو ہے وابستہ ہے۔ ہم نے کل بھی زوم پر میٹنگیں کی ہیں، ہم ایسے آپس میں بیٹھے رہے جیسے ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے سن رہے ہیں۔ مولانا صاحب، اسد عمر کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن والے یہاں پر آئے اسلام آباد میں ان کے ساتھ جیسے ہوگا، لاٹھی چارج ہوگا، ان پر تشدد ہوگا، تو کیا اس کے بعد آپ لوگوں کا ہے پروگرام جانے بڑھ کے نہ مارا کریں، ہمیں بڑھ کے معلوم ہے کہ جن بڑکوں کے لوگ ہیں۔ اگر اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دے، پھر کیا کرو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہاں لیکن بلوچستان میں تو اتحادی بند فل فورس سہارا دیا ہے۔ کیا بلوچستان میں اپوزیشن نے باپ پارٹی کے مخالف گروپ کو سہارا دے کے اس کو آگے لایا ہے۔ بلوچستان کی مخصوص صورتحال کے پیش نظر ظاہر ہے جب میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، جب ظاہری صاحب کی حکومت تھی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے، اور اپوزیشن حکومت ساری آ کر اپوزیشن میں بیٹھ جائے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ اس وقت پر؟ جب ساری حکومت اپوزیشن میں آ جائے اور میں پہلے سے اپوزیشن میں ہوں، اور میں اس پر بھی لیڈر اپوزیشن تھا اور میں آج بھی لیڈر اپوزیشن ہوں، اور میرے دامن میں آ کر گر جائیں سارے، تو پھر ہم نے تو اسی کے مطابق فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ وہ نہ آتے تو ہم نے کوئی درخواست تو نہیں کی تھی ان سے۔ اپوزیشن اپنا کینڈیڈیٹ بھی تو لا سکتی تھی سی ایم سے، جج صاحب آپ کی کمیٹی میں آئے۔ دیکھیے ہم نے چونکہ حکومت میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا، ہم نے اپوزیشن میں برقرار رہنے کا فیصلہ کیا تھا، ہم نے باوجود اس ساری صورتحال کی تبدیلی کے ان کی حکومت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، وہ اصول پر ہم قائم رہے ہیں جی، ہم اس اصول سے نہیں ہٹتے۔ پنجاب کی حکومت گرانے میں بتایا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عثمان